مچھلیوں سے لے کر کے چونٹی سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تک کوئی بھی بھوکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برابر اس کے نصیب کا رزق اس کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا نہا کر کے پانی نہا کر کے مر جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا بھی رزق کا مالک ہے؟ پھر وہ کھانا پانی کے بغیر کیسے مر گئے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا سبب رکھا، موت کے لیے بہانا چاہیے۔ تو چنانچہ ایک آدمی گرتا ہے مر جاتا ہے، لوگ بولے تھے کہ گر گیا، اچانک گڑھے میں مر گیا، تو گرنا اس کا بہانا ہے۔ کسی کو کلیجے میں درد آتا ہے مر جاتا ہے، کلیجے میں درد آنا بہانا اس کا موت کا۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھوک بہانا بناتے ہیں کہ بھوک بہانا بنا کر کے مار دیتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، رزق اللہ تعالیٰ اس تک نہیں پہنچایا اس لیے نہیں مرا، بلکہ بھوک اس کا بہانا تھی، موت اس کی بھوک میں آنے کی تھی، اس لیے بھوک سے وہ مرا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن میں لی، اور دو چیزوں کی حفاظت کی، ایک فرعون کی باڈی کی اور دوسرا یہ کشتی کی۔ ترکی کے جودی پہاڑ پر ایک کشتی اب بھی موجود ہے، ترکی کے اندر جودی پہاڑ ہے، وہ پہاڑ میں نوح علیہ السلام کی کشتی اب بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی اور قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا۔ کہ یوسف کی خمیص کو دیکھو، خمیص اگر سامنے سے پٹی ہوئی ہے تو یوسف گنہگار ہے، اگر خمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو عورت گنہگار ہے۔ فلما را خمیصہ خد من دبر، جب خمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پٹی ہوئی تھی۔ وما من دابہ، یہ 12واں پارہ ہے، اس پارے کے اندر سورہ ہود ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عقیدہ دلائل کے ساتھ بتلایا۔ عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کے کیے کرتوتوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اچھے کام کرنے والوں کو جنت کی شکل میں انعام دیا جائے گا، برے کام کر کے زندگی گزارنے والوں کو دوزخ کی شکل میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت ہے، اس پارے کے اندر دلائل کے ساتھ اللہ نے بتلایا۔ اور آخرت کے عقیدے میں یا آخرت کے دن میں شک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل سے سمجھایا بات کو، کہ جو شک کرتے ہیں ان کے شک کو اللہ نے دور فرمایا۔ اس صورت کے اندر اس پارے میں 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کے دو قانونوں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ ایک قانون ہے قانون ہلاکت، اور ایک قانون ہے قانون استبدال۔ قانون ہلاکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ قوموں کو اللہ ہلاک و برباد کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور قانون استبدال یعنی اللہ تعالیٰ جو نافرمان قوم ہے ان کو بدل کر کے دوسری قوموں کو کیسے لے کے آتے ہیں، یہ قانون استبدال ہے جو اللہ رب العالمین نے اس 12ویں پارے کے اندر بیان فرمایا۔ یہ سورہ کے اندر اتنی گہرائی ہے اور اتنا معنویت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ دن بدن آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورہ ہود، واقعہ، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ یعنی اس کے اندر اتنا غور و فکر میں کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، میں دن بدن کمزور ہوتے جا رہا ہوں۔ سورہ ہود کے اندر کے معنی اور مطلب کو اور قیامت کے دن کے واقعات کو سوچ سوچ کر کے مجھے ڈر لگتا ہے اور ہیبت میں میں بوڑھا ہو جا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ یہ تاثیر ہے سورہ ہود کی، یہ 12ویں پارے کے اندر ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان فرمایا۔ تعارف یہ کہ اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے اور کامل قدرت والا ہے، وہ پروردگار جو زندگی گزارنے کا بہترین ساز و سامان انسانوں کو دیا، ساری مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر ایک کے ٹکنے کی جگہ کو اور ہر ایک کے مرنے کی جگہ کو، زندہ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اللہ، مرنے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہاں پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ سارے مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کون سے مخلوق کہاں پہ ہے وہ معلوم کرنا، تو اللہ کا کامل علم یہ معلوم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس تک رزق کو پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے کہ کوئی بھوکا نہیں ہے، مچھلیوں سے لے کر کے چونٹی سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تک کوئی بھی بھوکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برابر اس کے نصیب کا رزق اس کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا نہا کر کے پانی نہا کر کے مر جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا بھی رزق کا مالک ہے؟
پھر وہ کھانا پانی کے بغیر کیسے مر گئے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا سبب رکھا، موت کے لیے بہانا چاہیے. تو چنانچہ ایک آدمی گرتا ہے، مر جاتا ہے. لوگ بولے تھے کہ گر گیا، اچانک گڑھے میں مر گیا، تو گرنا اس کا بہانا ہے. کسی کو کلیجے میں درد آتا ہے، مر جاتا ہے، کلیجے میں درد آنا بہانا اس کا موت کا. ایسے ہی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھوک بہانا بناتے ہیں، کہ بھوک بہانا بنا کر کے مار دیتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، رزق اللہ تعالیٰ اس تک نہیں پہنچایا اس لیے نہیں مرا، بلکہ بھوک اس کا بہانا تھی، موت اس کی بھوک میں آنے کی تھی، اس لیے بھوک سے وہ مرا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بہانا رکھتے ہیں. موت یوں ہی نہیں آتی، کوئی نہ کوئی ریزن موت کا ہوتا ہے. تو ایسا یہ موت کا ریزن ہے کہ بھوک میں مر گیا. میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے مشرکین کو یہ دعوت دی کہ شرک سے توبہ کر لو، ورنہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو. تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہارے مرتے دم تک تم کو اچھی زندگی دے گا. اللہ سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، شرک سے توبہ کریں گے، بدعت سے توبہ کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ موت تک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. اس کے بعد کہا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم شرک سے توبہ نہیں کرو گے، بدعت سے توبہ نہیں کرو گے، گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، بدلو گے نہیں، تو پھر زبردست بڑے دن میں زبردست عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں. دیکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، شرک سے دور ہو جاتا ہے، نافرمانیوں سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین زندگی اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن اور غیر مومن تنگی اور خوشحالی میں کیسے رہتے ہیں بتلایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اسلامی تعلیمات جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو انسان کے اندر بیلنسنگ آ جاتا ہے، توازن آ جاتا ہے. توازن ایسے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب دے دے تو اتراتا بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دے یا کچھ روکے تو باہر بھی نہیں پڑتا ہے. بلکہ یہ کام کافر کرتا ہے، غیر مومن کرتا ہے. اگر اس کے پاس اللہ کی نعمت آتی ہے تو خوب ڈنگے مارنے لگتا ہے، پھینک لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتے ہیں تو در در جا کر کے بھیک مانگنے لگتا ہے. یہ کافر کی صفت ہے، مومن کی صفت نہیں ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کسی نعمت کا مزہ چکا کر کے وہ نعمت ہم انسان سے پھر چھین لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. مشکلات دے کر پھر ہم آسانیاں جب کسی انسان کو دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ فخور بن جاتا ہے، بہت ڈنگے مارنے لگتا ہے، بہت شان مارنے لگتا ہے. اللہ نے آخر میں کہا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن ایمان لا کر کے نیک عمل کرنے والے ایسے نہیں ہوتے. یہ بیلنس مومن میں رہتا ہے کہ تنگی آؤ، خوشحالی آؤ، برابر اپنا توازن باقی رکھتے ہیں، اپنا وزن برقرار رکھتے ہیں. بالکل ہے بول کر کے اتراتے نہیں ہے، فخر نہیں کرتے ہیں، نہیں ہے بول کر کے در در بھیک مانگتے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں حالتوں میں بیلنس کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت بتلائی گئی. اس کے بعد صرف دنیا کے لیے جینے والوں کا آخرت میں انجام کیا ہے اللہ نے اس بارے میں بتلایا. صرف دنیا کے لیے کوئی جیتا ہے، بات دنیا کے لیے کرتا ہے، کام دنیا کے لیے کرتا ہے، اس کا مطمع نظر دنیا ہے، صرف دنیا کا معنی ہے، دنیا کے اندر جینا ہے، دنیا ہے دنیا. تو ایسے کا آخرت میں انجام کیا ہے؟ یہ اصل میں اہل مکہ کیا سمجھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہم پر دولت کی شکل میں، بڑے مالدار ہیں ہم، دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم کو. اور یہ محمد کی پیروی کرنے والے یہ جو مسلمان حضرات ہیں یہ معمولی ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے، ہمارے مذہب سے اللہ بہت خوش ہے. یہ عقیدہ، یہ پٹی پڑھائے اہل مکہ، مشرکین مکہ، یہ بات سارے لوگوں میں عام کرنے لگے. تو بعض مسلمان بھی ان کے باتوں میں آ گئے کہ ہاں اللہ راضی ہے تو بہت دیتا ہے، ان کو بہت دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ راضی ہے اللہ ان سے. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے
اس کی زینت چاہتا ہے، اس کا مال و دولت چاہتا ہے، اس کی پراپرٹی چاہتا ہے، صرف دنیا چاہتا ہے، تو ساری دنیا، پوری دنیا جتنا اس کے نصیبہ میں ہے اس کو دے دیتے ہیں، ذرا بھی ہم کمی نہیں کرتے، سونپ دے دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو اولئک لیس لهم فی الاخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ایسے آدمی کا جو کچھ دنیا میں وہ چھوٹے موٹے نیک عمل کیا ہے وہ بھی برباد کر دیں گے اللہ تعالیٰ. معلوم یہ ہوا کہ صرف دنیا کمانے کے لیے جینا دنیا میں یہ آخرت کی تباہی ہے. صرف دنیا کمانے کے لیے دنیا میں جینا یہ آخرت کی تباہی ہے. یہ رب العالمین کہتا ہے ایک مومن کو دنیا ملی ہے آخرت کو بنانے کے لیے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے. تو جتنا زیادہ اس میں وہ محنت کرے گا تو دنیا ناک رگڑتی ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے پیروں تلے ڈال دیں گے. اس کے بعد کفار مکہ کا جو پہلے سوال تھا کہ اگر ہم غلط پر ہے، محمد سچے ہیں، تو ہمیں عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں 6 قوموں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا. 6 قوموں کے عذابات کا تذکرہ کہ ان کے پاس رسول آئے، توحید کی دعوت دیے، ان لوگوں نے اعراض کیا، بڑے طاقتور ہونے کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. بہت بڑے طاقتور تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تفصیلی واقعات بیان فرمائے. پہلے قوم نوح کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا، پوری تفصیل ہے اس میں. اس بارے میں نوح علیہ السلام کے زمانے کی، ان کے قوم کی پوری تفصیل ہے. 950 سال تک دعوت توحید دیے دھکے مکے کھا کر کے. قوم کے لوگ دعوت پر غور و فکر کرنے کے بجائے آخر میں یہ کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. نوح یہ لڑائی جھگڑا ہم سے اب زیادہ ہو گیا تیرا، بات کو تو آتا ہے دعوت بول کر کے ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے. جس دعوت کو انکار کرنے سے جو عذاب کی دھمکیاں تو دے رہا ہے وہ لے کیا، تو سچا ہے تو یہ کام کر. مفسرین کہتے ہیں کہ ان کنت من الصادقین، اگر یہ نہ بولتے تو اللہ ان کو اور مہلت دیتا. لیکن یہاں پر نوح علیہ السلام کی سچائی پر انہوں نے ڈھبا لگا دیا. تو سچا ہے تو عذاب لے کے آ. اگر اللہ عذاب نہ ڈالتے، عذاب نہ لاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نوح جھوٹے رسول ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل کر دیا. آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے کے آ. عذاب کیسے آیا؟ اللہ کا حکم ہوا کہ نوح کشتی بناؤ. کشتی بنائی جا رہی تھی بہت زیادہ، اس کے اندر جو کرنا ہے نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کیے. سردار لوگ آتے جاتے ہوئے لوگوں پوچھتے تھے نوح علیہ السلام سے کہ نوح یہ کیا کر رہا ہے، کب سے بڑا ہی بن گیا بھائی، یہ کشتی کو کون چلائے گا، یہاں سے تو سمندر بہت دور ہے. تو نوح علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے کہ پانی آئے گا ہم کشتی میں بیٹھیں گے. تو وہ سردار لوگ مذاق کرتے، ٹھٹا کرتے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے یہاں اور تو کشتی چلانے کی بات کر رہا ہے. تو نوح علیہ السلام ایک ہی بات بولتے کہ پانی آئے گا ہم کشتی میں سوار ہوں گے، اور جیسا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. نوح علیہ السلام یہی بات بولے، کشتی مکمل بن گئی. اللہ کے عذاب کا وقت بھی اللہ نے متعین کر دیا. عذاب کا وقت کیا ہو، نشانی اللہ نے بتلایا کہ تنور سے پانی ابلے گا، تنور سے پانی نکلے گا، یہ عذاب کی نشانی ہے. جیسے ہی تنور سے پانی نکلے گا تو اے نوح مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے لو اور ہر ایک جانور کے نر مادہ جوڑے لے کر کے بیٹھ جاؤ. چنانچہ تنور ابلا، پانی نکلنے لگا تو نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو اور مومنوں کو لے کر کے کشتی میں بیٹھ گئے. کل نوح علیہ السلام کے 6 لڑکے تھے. نوح علیہ السلام کے 6 لڑکے تھے. تو نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، تو ماں کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. تو ایک بچہ کافر تھا، مشرک تھا، بقیہ 5 بچے مومن تھے. تو 5 بچے کشتی میں سوار ہو گئے. ایک بچے کے بارے میں نوح نے یہ سمجھا کہ عذاب کو دیکھ لے کہ آ جائے گا بچہ، بلا دیے کشتی میں، آ جاؤ بیٹا. تو اس نے کہا کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا بلکہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ پانی ہوتا تو بچ پاتا، تو اللہ کا عذاب ہے پانی کی شکل میں آ جائے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے یہاں پر، آ جاؤ میری بات سنو. یہ باتیں ہو رہی تھی، بڑی موج آئی، بچے کو ڈبا کر کے لے گئی. نوح علیہ السلام چونکہ باپ تھے، برداشت کیے بغیر اللہ سے سوال کر گئے. اللہ تو نے کہا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تو باقی رکھے گا، لیکن میرا بچہ میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ تمہاری نسل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل غلط ہے. اس کے بعد ڈبو دیا گیا، کافروں کو مار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ آسمان رک جا اور زمین پانی پی جا. تو کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رکی. وقیلا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. جودی پہاڑ پر کشتی رکی اور پانی پورا زمین نے پانی پی لیا
آسمان پانی برسانا روک دیا، سارے کے سارے کافر ہلاک و برباد کر دیے گئے، تہس و نہس کر دیے گئے، صرف مومن حضرات باقی رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن میں لی، اور دو چیزوں کی حفاظت کی، ایک فرعون کی باڈی کی اور دوسرا یہ کشتی کی۔ ترکی کے جودی پہاڑ پر ایک کشتی اب بھی موجود ہے، ترکی کے اندر جودی پہاڑ ہے، وہ پہاڑ میں نوح علیہ السلام کی کشتی اب بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی اور قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہوا، قوم سمود کا تذکرہ ہوا، قوم لوط کا تذکرہ ہوا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ سارے یہ 6 قوموں کے عذابات کے تذکرے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب دیکھو، جب ان کو عذاب آ رہا تھا تو یہ عذاب کیوں آیا؟ توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ ایک کے علاوہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ان کے غیر اللہ کی جو یہ عبادت کرتے تھے، ان کے عذاب کے وقت وہ بچا پائے ان کو؟ جب ہمارا عذاب آیا تو بچا پائے؟ جب نہیں بچا پائے، اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح نہیں ہے، کوئی بچا نہیں پایا ان کو۔ اللہ کا پکڑنا ویسا تھا، اللہ جب پکڑتے ہیں تو بڑا سخت پکڑنا پکڑتے ہیں، سخت پکڑنا پر انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس گناہ کی وجہ سے مجھ کو پکڑا جا رہا ہے، اللہ ایسا پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی، علم و حکمت دے کر کے اللہ نے ان کو عزت دیا، عزت بہت عزت دیا۔ بھائی لوگوں کو چاہیے تھا تو یہ کہ اللہ نے عزت دیا ہے تو یہ بھی عزت دیتے اور اچھے سے رہتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر جلسی کیا، حسد کیا، جلنے لگے، یہاں تک کہ قتل کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا اور ہجرت کے ذریعے سے ان کو وہاں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے نہ یہ کہ ان کو زندہ رکھا یوسف علیہ السلام کو، بلکہ مصر کے تخت کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ بھائی جو قتل کا منصوبہ بنائے تھے، قتل کا پلان بنائے تھے، وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کی بڑھوتری کا اعتراف کیے کہ آپ بہت بڑے، اللہ نے ہم پر آپ کو ترجیح دی بول کر کے بولے، اور اپنی معافی اور اپنے جرائم کی معافی بھی مانگے کہ ہمیں معاف کر دیجئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے بہت برا سلوک کیا۔ یہ سورہ یوسف اس وقت نازل ہوئی جبکہ مکے کے اندر ہمارے نبی کو مارنے کی پلاننگ چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرما کر فیوچر کا نقشہ کھینچا، مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ اے نبی، آپ کا معاملہ ایسے ہی ہونے والا ہے جیسے یوسف کا ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، اور اہل مکہ یہ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور یہ آپ سے جلسی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ان کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے بھائی یوسف کے بھائیوں کا معاملہ یوسف کے ساتھ تھا، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی، اقتدار بھی دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا اے نبی کہ آپ کو عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں اقتدار بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، ہمارے نبی حکمراں بھی بنے، ہمارے نبی حکمراں بھی بنے۔ میرے بھائیو، یہ اصل میں فیوچر اور مستقبل کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے کھینچا ہے۔ واقعہ پورا کیا ہے؟ مختصر طور پر کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا سے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کے بولے، چونکہ وہ نبی تھے، پہچان لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا بنانے والا ہے۔ کہا کہ بیٹا احتیاط یہ ہے، جتنا کی یہ ہے کہ یہ خواب کسی کو مت بتاؤ، تمہارے بھائی برے بول کے میں نہیں بولتا ہوں، بس شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے کسی کو مت بتاؤ۔ لیکن چھوٹے یوسف جا کے بتا دیے۔ بھائی لوگوں کیا ہوا؟ یہ خواب دیکھنے کے بعد سے یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے اوپر تھوڑا زیادہ ہو گئی۔ یہ سوتیلے بھائیوں کو ناگوار گزرا تو یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا انہوں نے پلان ڈالا۔ قتل کرنے کے لیے نکل کے لے جانے کے لیے ابا سے بولے کہ تھوڑا تفریح کو جا رہے ہیں، واکنگ کو جا رہے ہیں، بھیجیے یوسف علیہ السلام کو۔ حالات دیکھ کر کے نہیں بھیجے تو اور زیادہ فتنہ ہوتا بول کر کے یعقوب علیہ السلام بھیج دیے، اور انہوں نے پلان ڈالا کہ یوسف کو مار دیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ قتل کرنا بڑا جرم ہے، ماریں گے نہیں، ابا سے دور کرنے کے لیے کہیں لے جا کے پھینک دیں گے۔ بڑے راستے کے کنویں میں لے جا کے ڈال دیے، اور مصر کو جا رہا تھا ایک قافلہ، وہ قافلے نے اس کو، تجارتی قافلہ تھا، یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گیا اور مصر کے اندر بھیج دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ لینے والا مصر کا بادشاہ تھا۔ دیکھا کہ آدمی کے بچے کی پیشانی کو دیکھو اور اس کے رہن سہن کو اور اس کے بات کرنے کے انداز سے تو بہت بڑا بچہ معلوم ہوتا ہے، یعنی خاندانی طور پر بہت بڑا ہے۔ چنانچہ وہ لے لیا
لے کر کے گھر میں گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی عزت کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں یا یہ ہم کو فائدہ دے، ان کی عزت کرو، یوسف کی عزت کرو. اپنے بیوی کو یہ کہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام گھر ہی میں رہتے تھے، تو ملکہ مصر نے یوسف علیہ السلام پر فرفتگی ظاہر فرمائی، ان کے ساتھ غلط پروپیگنڈا کیا، زنا کی دعوت دی، پھسلانے لگی. یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا. انکار بھی ایسے کیا کہ وہ پکڑ کر کے کھینچ رہی تھی، بھاگے نکلے. اتنے میں سامنے دیکھا کہ دروازے پر عزیز مصر کھڑا ہوا تھا. تو عورت نے پینترا بدلا، بڑی چالاک تھی. پینترا بدل کر کے کہا کہ کس نوکر کو لے کے آئے ہو کہ یہ آپ کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈال رہا تھا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے صفائیہ پیش کی، لیکن مقدمہ کیس درج کر دیا گیا، جج کے سامنے معاملہ رکھا گیا. تو جج بھی پریشان تھا کہ فیصلہ کیسے کرے. تو اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو گویائی دی. چھوٹا بچہ بات کیا کہ آسانی سے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یوسف کی قمیص کو دیکھو، قمیص اگر سامنے سے پٹی ہوئی ہے تو یوسف گنہگار ہے، اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو عورت گنہگار ہے. فلما را قمیصہ قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پٹی ہوئی تھی. لیکن اب بادشاہ تھا، بادشاہ کی بیوی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور یوسف نے یہ بھی کہا کہ میں جیل خانے کو ہی پسند کرتا ہوں. اس کے بعد جیل کے اندر دو لوگ آئے، بادشاہ کے لوگ پکڑے گئے تھے. انہوں نے خواب دیکھا، خواب کی صحیح تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی. پھر اس کے بعد ایک کو مار دیا گیا، ایک بادشاہ کا ساقی بن گیا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ ساتھ پتلی پتلی گائیاں ساتھ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہے، اور ساتھ ہرے بھرے خوشے دیکھے، ساتھ سوکھے ہوئے خوشے دیکھے، پھاٹے دیکھے. معلوم نہیں ہوا، بہت سارے معبروں کو بلایا لیکن کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ساقی کو یاد آیا، مجھے اجازت دیجئے جیل خانے میں جا کر کے میں پوچھ کے آؤں گا. یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، جا کر کے خواب کی تعبیر مجھے صحیح تعبیر بتائے، بہت صحیح تعبیر بتائے، اور کیا کرنا ہے وہ بھی بولے. بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ ان کو. تو جب بلانے کے لیے قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے پھر اس کو دور کیا جائے، پھر اس کے بعد میں آؤں گا. تو عزیز مصر کی بیوی کے پاس عزیز مصر آیا، بادشاہ آیا، کہا کہ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ ایسا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو بہت پاک ہے، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا. اسی نے گواہی دے دی کہ میری غلطی تھی، اس کی کچھ بھی غلطی نہیں. یوسف بری ہو کر کے باہر نکلے اور وہ تخت امور پر بیٹھے، مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے تخت پر فٹ منسٹر بنے. اس کے بعد جو معاملہ ہوا، قحط سالی آئی، قحط سالی میں انہوں نے قحط کو کیسا نمٹا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا ہے. بھائی لوگ آئے، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ہم معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات پر سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.